نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اس کی کو بند کر دیں اور بیس بڑھا دیں. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناعلین پاک کے تصدق سے کامرہ کی سرزمین پر محرم الحرام کی بابرکت ساعتوں میں ہم سالانہ ذکر شہدائے کربلا کانفرنس میں حاضر ہیں. اس عظیم و شان کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تبریک و تعظیم پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان کو، جمیع فورمز کے قائدین اور کارکنان، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات آج ذکر شہدائے کربلا کانفرنس میں ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. آج کی کانفرنس میں تشریف فرما جمیع زعماء، مشائخ کرام، سادات کرام، بالخصوص جناب محترم سید شبیر شاہ صاحب زیدہ عمرہ، جناب محترم حاجی عبدالجبار دانش صاحب، محترم چند زیب صاحب، سینئر صحافی جناب محترم حفیظ میر صاحب، جناب محترم طارق ہشتم صاحب، محترم حاجی فضل الرحمان صاحب، محترم جی ایم قادری صاحب، محترم عارف صاحب اور جمیع دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعا ہے اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے تصدق سے ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. سامعین محترم، آج کی اس کانفرنس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ عصر حاضر کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آج کا دور
جو ہر جہت کے اعتبار سے زوال کا شکار نظر آتا ہے، تو یہ زمانہ فکری اعتبار سے بھی آج زوال کا شکار نظر آ رہا ہے۔ واقعہ کرب و بلا کے اعتبار سے بھی لوگوں کے ذہنوں میں کئی طرح کے اشکالات پیدا کر دیے گئے، اور نوجوان نسل کے ذہنوں میں کئی طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے۔ اور بعض لوگ سوشل میڈیا پر اس طرح کا کلام کرتے نظر آتے ہیں کہ یزید چونکہ حاکم بن چکا تھا، حکومت یزید کے ہاتھ میں آ چکی تھی، تو جب کوئی حاکم بن جائے پھر اطاعت امیر واجب ہو جاتی ہے۔ تو جب قوت نافذہ اس کے ہاتھوں میں آ چکی تھی، وہ حاکم بن چکا تھا، تو وہ لوگ قرآن و حدیث کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ اطاعت امیر جب واجب ہے تو امام حسین علیہ السلام کو بھی چاہیے تھا کہ یزید کی بیعت کر لیتے، معاذ اللہ۔ پھر وہ قیام امام حسین علیہ السلام پہ سوال اٹھاتے نظر آتے، اور معاذ اللہ آقا امام حسین علیہ السلام کا یزید کی بیعت نہ کرنا اس کو بغاوت کہتے نظر آتے ہیں۔ پھر بعض لوگ اس سے آگے چلے، وہ لعن یزید اور کفر یزید پہ کلام کرتے نظر آئے۔ بعض لوگ کچھ اس سے بھی آگے بڑھے، وہ یزید کو امیر المومنین کہتے نظر آئے۔ اور بعض لوگوں نے حدیث قسطنطنیہ کا سہارا لے کر یزید کو جنتی بنا دیا۔ سامعین محترم، آج وقت نہیں ہوگا کہ ان سارے کے سارے سوالات کو ایڈریس کیا جا سکے، لیکن آئیے گفتگو کا آغاز جہاں سے کرتے ہیں کہ کیا یزید جو تخت پہ بیٹھ چکا تھا، کیا وہ اس قابل تھا کہ امام بن سکے؟ اور کیا وہ اس قابل تھا کہ آقا امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کرتے؟ آئیے سامعین محترم، ابتداءً سارے دلائل قرآن مجید سے لاتے۔ اس کی آواز اگر کلیئر ہو جائے، اس کو بالکل بند ہو جائے تو سامعین محترم، سرنامہ کلام کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 124 تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، اور میرا اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ رب فرماتا ہے کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی کلمات کے ذریعے آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب خلیل اللہ کو رب کائنات نے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے، رب کائنات خلیل اللہ سے راضی ہو گیا۔ پھر میرے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بشارت عطا کی، اور رب کائنات نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے میرے خلیل آپ ہر آزمائش میں پورے اترے، اب اس کا ثمر یہ دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کو پوری انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام آپ کو پوری انسانیت کا امام بنایا جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے
ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت عطا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ایک التجا کرتے ہیں، ایک عرض کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں تمنا کرتے ہیں، مولا کالا ومن ذریتی، مولا جو امامت تو نے مجھے عطا کی، جو خلافت تو نے مجھے عطا کی، یہ امامت تو میری ذریت میں عطا فرما، یہ امامت تو میری نسل میں آگے عطا فرما. رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرما لیا، اے ابراہیم ذریت تیری ہوگی، امامت چلتی رہے گی تیری نسل میں، تیری ذریت میں، آگے امامت کا فیض جاری رہے گا. لیکن ایک شرط رب نے بھی قائم کر دی، کالا لا ینالو عہد الظالمین. رب کائنات فرماتا ہے اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کی ذریت میں، آپ کی نسل میں امامت کے آگے چلانے کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن آپ کی ذریت میں بھی اگر کوئی ظالم ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، وہ امام اور خلیفہ بننے کا حقدار نہیں ہوگا. تو سامعین محترم، میرے اللہ نے جو ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے، اس وعدہ میں بھی میرے اللہ نے شرط عائد کر دی، لا ینالو عہد الظالمین. اے میرے خلیل، جو ظالم ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، وہ کسی اعتبار سے بھی امام بننے کا حقدار نہیں ہوگا. تو سامعین محترم، قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کو سامنے رکھیں کہ میرے اللہ نے اعلان فرما دیا، جو فاسق و فاجر ہوگا وہ امام اونچا بولیں گے نہیں بن سکتا، جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں بن سکتا، جو جابر ہوگا وہ امام نہیں بن سکتا. قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کے یزید بدبخت کی زندگی کو دیکھیں. وہ یزید ظالم، وہ تو بچپن سے ہی کتوں کے پالنے والا تھا. یزید ظالم بچپن سے ہی بندروں کا شوقین تھا. یزید ظالم بچپن سے ہی جانوروں کے ساتھ کھیلنے والا تھا. یزید نے جوانی کی سیڑھی پہ قدم رکھا، وہ شرابی بن گیا، زانی بن گیا، دنیا کا حریص بن گیا. وہ یزید جو ظالم بھی تھا، جابر بھی تھا، فاسق بھی تھا، فاجر بھی تھا، اس ظالم کو کون خلیفہ اور امیر بنانے والا ہوگا؟ تو سامعین محترم، قرآن مجید کی اس آیت نے یہ راز سمجھا دیا کہ جو ظالم ہو، فاسق و فاجر ہو، وہ شرعاً کبھی امام نہیں بن سکتا. اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء کی آیہ کریمہ نمبر 59 کی طرف آئے. یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جس آیہ کریمہ سے اطاعت امیر کے تصور کو واضح کیا جاتا ہے. سامعین محترم، چونکہ آپ پڑھے لکھے احباب ہیں، بعض ذوق مجمع ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ساری باتیں علمی اور فنی نوعیت کی جائے. آذان سماعت فرمائیں، اس کے بعد
آمین اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین محترم، یہیں پہ انشاءاللہ تعالی محفل کے اختتام پر آپ کو ضیافت پیش کی جائے گی اور اس کے بعد بعد جماعت نماز عشاء ہم یہیں پہ ادا فرمائیں گے، لہذا بڑے انہماک کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے ان دلائل کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سامعین محترم، سورۃ النساء کی آیہ کریمہ نمبر 59 کا مطالعہ کریں۔ یہی وہ آیہ مبارکہ ہے جس آیہ کریمہ سے اطاعت امیر کا تصور لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں 3 اطاعتوں کا ذکر کیا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور اطاعت کرو اپنے اولو الامر کی اور اپنے حاکم کی۔ اب سامعین محترم، رب کائنات نے اس آیہ مبارکہ میں 3 اطاعتوں کا ذکر کیا۔ ایک ہے اللہ کی اطاعت، دوسری اللہ کے رسول کی اطاعت اور تیسری حاکم اور اولو الامر کی اطاعت۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں 3 اطاعتوں کے کرنے کا حکم دے دیا ہے تو اب اللہ کی اطاعت بھی لازم ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی لازم ہے، اور جو حاکم اور اولو الامر ہے اس کی اطاعت بھی لازم ہے۔ لیکن سامعین محترم، وہ لوگ شاید اس آیہ کریمہ کو مکمل نہیں پڑھتے۔ رب کائنات نے جب فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس سے آگے میرا اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ فرماتا ہے پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، یہ کلمات سمجھنے والے، اگر تمہارا کسی معاملے میں کیا ہو، تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اس اختلاف کو لے کر لوٹ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب سامعین پیچھے تک احباب جواب دیں گے، مجھے بتائیں کہ کیا معاذ اللہ تنازع اللہ سے ہو سکتا ہے؟ بولیں گے نہیں ہو سکتا۔ کیا اختلاف اور تنازع اللہ کے رسول سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین محترم، جب اللہ کی ذات سے اختلاف نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول کی ذات اقدس سے بھی اختلاف نہیں ہو سکتا، تو پھر آگے تیسری اطاعت کس کی بچی؟ امیر کی، حاکم کی، اولو الامر کی۔ تو گویا رب کائنات نے قرآن مجید کی اس آیت میں خود بتا دیا ہے کہ لوگوں اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن رب رسول سے نہیں۔ جو آپ کا حاکم ہو سکتا ہے اور آپ کا امیر ہو سکتا ہے، اس امیر سے اختلاف کی گنجائش اللہ نے قرآن میں رکھ دی ہے۔ سامعین پھر اس آیہ کریمہ کو پڑھیں۔ میرے اللہ نے 3 اطاعتوں کا ذکر کیا، لیکن لفظ اطیعوا 2 بار آیا ہے۔ اطاعتیں کتنی ہیں؟ 3۔ لفظ اطیعوا 2 بار آیا ہے۔ ذہن سوال کرتا ہے میرے مولا جب اطاعتیں 3 تھی تو لفظ اطیعوا بھی 3 بار لے آتا، اور اگر رب کائنات ایک ہی امر کو آگے لے کے چلنا تھا تو پھر لفظ اطیعوا آغاز میں 1 بار آ جاتا، پھر آگے واو عاطفہ چلتا رہتا۔
مولا ایسا کیوں ہے کہ اطاعت تین لیکن لفظ اطیعو 2 بار آیا؟ اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی کی کتب کا مطالعہ کریں، خطابات کو سماع کریں تو یہ راز آپ پہ افشا ہو جائے گا کہ ایسا کیوں ہے۔ اب وہ نقطہ سمجھیے گا، لفظ اطیعو صیغہ امر ہے، صیغہ امر ہے۔ تو سامعین محترم، جس نام کے ساتھ لفظ اطیعو آ گیا ہے اس کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ جس نام کے ساتھ لفظ اطیعو آ گیا اس کی اطاعت اونچا بولیں گے غیر مشروط ہے، اور جس کے ساتھ لفظ اطیعو نہیں آیا صرف واو عاطفہ ہے اس کی اطاعت مشروط ہے۔ اب پھر توجہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، لفظ اطیعو اللہ کے نام کے ساتھ آ گیا، واطیعوا الرسول، لفظ اطیعو اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ آ گیا، لیکن جب آگے حاکم کی بات آئی، امیر کی بات آئی، اللہ لفظ اطیعو نہیں لایا بلکہ لفظ اطیعو جو رسول اللہ کے نام کے ساتھ آیا ہے اولی الامر کو اس کے تابع کر دیا، اولی الامر کو اس کے تابع کر دیا۔ تو یہ راز سمجھا دیا ہے، ارے اطاعت امیر کا رونا رونے والوں سن لو، آپ کا حاکم ہو، امیر ہو، اولو الامر ہو، اس کی اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک وہ خود اطاعت محمد مصطفیٰ میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ یہ راز آج قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں سمجھ کے جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو غیر مشروط ہے، لیکن حاکم اور امیر کی اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک وہ خود اطاعت محمد مصطفیٰ میں ہے، اور اگر امیر ہو اور حاکم ہو وہ اطاعت مصطفیٰ سے نکل جائے پھر اس کی اطاعت واجب نہیں رہتی بلکہ اس کی اطاعت سے نکلنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب سامعین یزید کی زندگی پہ پھر نگاہ ڈالیں، وہ یزید ظالم وہ بچپن سے شریعت مطہرہ کا باغی تھا، بچپن سے وہ کتوں میں زندگی گزارنے والا تھا، وہ بچپن سے جب جوانی کی طرف آگے بڑھا وہ شرابی ہو گیا، وہ کبابی ہو گیا، وہ غلیظ بنتا گیا، اور اتنا غلیظ ہو گیا کہ اس نے نواسہ محمد مصطفیٰ کو بھی شہید کروا دیا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں نے یہ راز سمجھا دیا ہے کہ یزید کی اطاعت امام حسین علیہ مقام کے لیے واجب نہیں تھی، اور جب آقا امام حسین علیہ مقام کو یزید کا پیغام پہنچایا گیا مدینہ طیبہ میں، مدینہ کے گورنر نے کہا تھا کہ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا سر دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو آقا امام حسین علیہ السلام کے تاریخی کلمات ہیں، آپ نے فرمایا مجھے یزید کی بیعت کرنے کا حکم دیتے ہو، سن لو یہ روا نہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کرے۔ یہ کلمات بڑے معنی خیز تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ بہتر و درست نہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کرے۔ آقا حسین اشارہ دے رہے تھے مجھ جیسا، گویا میں حسین وہ ہوں جو تاجدار کائنات کے کندھوں کی سواری کرتا رہا، اور یزید ریچھوں اور بندروں کے ساتھ پلتا رہا۔ میں حسین وہ ہوں جو سینہ مصطفیٰ پہ
کھیلتا رہا اور یزید کتوں کے ساتھ کھیلتا رہا تو سن لو یہ کیسے مناسب ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کرے. سامعین محترم، اطاعت امیر کا ہی نقطہ آگے سمجھیں، پھر موضوع کو آگے چلاتے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات کا مطالعہ کریں. آپ کا جو پہلا خطبہ خلافت ہے اس میں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا، لوگوں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہوں تب تک تم میری اطاعت کرتے رہو. جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہوں تب تک تم میری اطاعت کرتے رہو، اور اگر دیکھو کہ معاذ اللہ میں اطاعت رسول سے نکل گیا تم میری اطاعت سے نکل جانا. تو یہ راز تو حضرت صدیق اکبر بھی سمجھا گیا. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کبھی بھی مخلوق کی اطاعت نہ کرو. تو قرآن مجید فرقان حمید کے ان آیات بینات نے یہ راز سمجھا دیا ہے کہ آقا امام حسین علی مقام کا یہ قدم جو یزید کا خلاف تھا یہ شرعاً بھی جائز تھا، اخلاقاً بھی جائز تھا. پھر سامعین اس سے اگلے نقطہ کی طرف آئیں. جب لانے یزید کی بات آتی ہے تو شاید بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یزید مسلمان تھا اور مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں. تو سامعین یہ راز بھی آپ سمجھتے جائیں. بعض لوگوں کے نزدیک یزید مسلمان تھا، لیکن سمجھ لیں کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ کا فتویٰ صرف لعنت یزید کا نہیں ہے، حضور شیخ الاسلام کا فتویٰ تو کفر یزید کا ہے. حضور شیخ الاسلام کا فتویٰ اونچا بولیں گے کفر یزید کا ہے. تو جب وہ ہے ہی کافر تو اس پہ لعنت کرنا جائز ہو گیا اور لازم ہو گیا. کوئی کہے کہ علامہ صاحب یزید کے کفر پر دلیل کیا ہے؟ تو سامعین وہ دلیل بھی قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ الاحزاب سے لاتے ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیہ کریمہ نمبر 56, 57, 58 ان ساری آیات بینات کو ملا کے پڑھتے جائیں موضوع کم و بیش ملتا جلتا نظر آئے گا. لیکن سامعین بطور خاص آیہ کریمہ نمبر 57 کی طرف آپ کی توجہ لاتا. یہاں رب کائنات فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. یہ نقطہ بڑا اہم ہے سمجھنے والا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ آگے فرماتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اس دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور عالم حشر اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے. اور صرف لعنت نہیں، آگے اللہ نے پھر کلام کیا. میرے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور رب کائنات نے ایسے بدبختوں کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے. ذلت انگیز عذاب. سامعین اگر غور کریں قرآن مجید میں عذاب کے لیے جو کلمات آتے ہیں، کبھی
عذاب عظیم کے کلمات ہیں، کبھی عذاب علیم کے کلمات ہیں، اور کبھی عذاب مہین کے کلمات ہیں۔ میں وقت بچاتے ہوئے کنکلوژن دے رہا، ان جمیع کلمات میں جب بھی کلمہ عذاب مہین ناک آتا ہے تو عذاب مہین جب بھی آتا ہے ذکر کفار کا ہوتا ہے۔ کن کا؟ کفار کا۔ کیوں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کو کہے کہ علامہ صاحب آپ نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اذیت الہی اور اذیت رسول کی، اور یہاں پر اذیت رسول کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اذیت حسین کا مسئلہ ہے۔ یہی تو نقطہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں اذیت امام حسین کو صرف اذیت حسین نہ سمجھو، اذیت حسین ہی اذیت محمد مصطفیٰ ہے۔ جس نے آقا امام حسین کو تڑپایا اس نے میرے محمد مصطفیٰ کو تڑپایا، جس نے امام حسین کو دکھ دیا اس نے رسول اللہ کو دکھ دیا، جس نے آقا امام حسین عالی مقام کو تڑپایا، دکھ دیا، اذیت دی، اس نے رسول اللہ کو اذیت دی۔ کیوں؟ اب روایات کو اشارتاً دے کے بات آگے لے جاتے ہیں۔ آقا امام حسین عالی مقام کا بھی بچپن ہے، رات کے اوقات میں بھی اگر کبھی آقا امام حسین رو پڑتے، عمر بچپن کی ہے، آقا امام حسین کبھی رو پڑتے، آقا تاجدار کائنات تڑپ جاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے اٹھتے سیدہ کائنات کے دروازے پہ جاتے اور سیدہ کائنات سے سوال کرتے، میری فاطمہ میرا حسین کیوں رویا ہے، میرا حسین کیوں رویا ہے؟ سیدہ کائنات جواب دیتی کہ آقا یہ ماجرا ہے۔ آقا تاجدار کائنات کے آگے کلمات پہ غور کریں، میرے حضور فرماتے، میری بیٹی فاطمہ میرے حسین کو نہ رلایا کر، حسین کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے۔ حسین کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے۔ ارے آقا کے چاہنے والوں، تصورات کی دنیا میں ڈوب کے دیکھو تو صحیح، وہ میرے سونے آقا جو بچپن میں حسین کا رونا اور حسین کی اذیت برداشت نہیں کر سکتے، جب کرب و بلا میں آقا حسین کی گردن پر چھری چلی ہوگی، تلوار چلی ہوگے، پھر میرے مصطفیٰ کی اذیت کا عالم کیا ہوگا؟ سامعین محترم، بچپن میں اگر آقا امام حسین کبھی پانی مانگتے ہیں، پانی لینے جانے والا پانی لینے جاتا، لیکن پانی کے آنے سے پہلے ہی میرے سوہنے آقا اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا آقا پانی آنے میں تو چند سیکنڈ تھے، میرے آقا نے فرمایا حسین کا پیاسا رہنا بھی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ عاشقوں، تصورات کی دنیا میں ڈوب کر دیکھو، وہ سوہنے محمد مصطفیٰ جو بچپن میں امام حسین کی پیاس برداشت نہ کر سکتے، جب کرب و بلا میں 3 دن آقا
آقا کی اذیت کا عالم کیا ہوگا؟ تو آقا امام حسین علی مقام کو تڑپانا یہ رسول اللہ کو تڑپانا ہے. آقا امام حسین کو اذیت دینا یہ رسول اللہ کو اذیت دینا ہے، اور جو رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. سامعین محترم، یہ وہی شہزادہ حسین ہے کہ جس کے بارے میں میرے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین. میرے آقا نے امام حسین علی مقام کو اپنے وجود سے قرار دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تاریخی الفاظ ہیں. میرے آقا نے فرمایا یہ حسین مجھ سے ہے، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں. سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ کو بار بار پڑھیں. امام ترمذی لائے، امام نسائی لائے، امام جلال الدین السیوطی لائے، امام طبرانی لائے، اور اس صدی کا امام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ لائے. بار بار اس حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اے پیارے محبوب کائنات، اس حدیث مبارکہ کا پہلا حصہ تو سمجھ آتا ہے. آپ نے فرمایا حسین منی، کہ حسین مجھ سے ہے. آقا پہلا حصہ تو سمجھ آتا ہے کہ امام حسین آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی اولاد ہیں، آپ کے نواسے ہیں. یہ تو سمجھ آتی ہے کہ اولاد ہمیشہ اپنے والدین سے ہوتی ہے. لیکن پیارے آقا اگلا حصہ سمجھ میں نہیں آتا جو آپ نے فرمایا میں حسین سے ہوں. چونکہ اولاد تو والدین سے ہوتی ہے، لیکن کبھی والدین اولاد سے نہیں ہوتے. شاخ ہمیشہ تنے سے ہوتی ہے، لیکن تنا کبھی شاخ سے نہیں ہوتا. مظہر ہمیشہ مصدر سے ہوتا ہے، لیکن مصدر کبھی مظہر سے نہیں ہوتا. سونے آقا اب یہ تو سمجھا دیں کہ آپ امام حسین سے کیسے ہیں. یہ راز بھی اس صدی کے مجدد نے سمجھا دیا. حضور شیخ الاسلام نے فرمایا آؤ میں بتاؤں تاجدار کائنات کیا فرمانا چاہتے ہیں. آپ نے اس حدیث کی شرح بڑے کمال انداز میں کی، سنے کے تڑپ جائیں گے. حضور شیخ الاسلام نے فرمایا لوگوں یہ راز سمجھ لو، آقا تاجدار کائنات یہ نکتہ سمجھا رہے ہیں کہ میرا حسین فاطمہ کی گود سے لے کر نیزے کی نوک تک مجھ سے ہے. میرا حسین فاطمہ کی گود سے لے کر آئے ہائے فاطمہ کی گود سے لے کر نیزے کی نوک تک مجھ سے ہے، اور نیزے کی نوک سے لے کر اب قیامت تک میں اس حسین سے ہوں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد. آقا تاجدار کائنات یہ راز سمجھا رہے ہیں لوگوں میرے حسین کو دیکھو اور یہ راز سمجھ لو. میرا حسین اپنی ولادت کے دن سے لے کر کب سے
اپنی ولادت کے دن سے لے کر یوم شہادت تک مجھ سے ہے، اور شہادت حسین سے لے کر اب قیامت تک میں اس حسین سے ہوں۔ میرے حضور راز سمجھا رہے ہیں، لوگوں یہ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر، اور دین اسلام کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہے، یہ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کربلا کے دن تک مجھ سے ہے۔ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کربلا کے دن تک مجھ سے ہے۔ اب یہ دین اسلام کربلا کے دن سے لے کر یوم قیامت تک میرے حسین سے ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے علمی کلمات فرمائے، آپ نے فرمایا، حضور راز سمجھا رہے ہیں، لوگوں یہ دین اسلام اپنی ابتدا سے لے کر کربلا کے دن تک محمدی ہے۔ دین اسلام ابتدا سے لے کر کربلا کے دن تک محمدی ہے۔ اب یہ دین اسلام کربلا کے دن سے لے کر قیامت تک حسینی ہے۔ حسینیوں راز سمجھ کے جاؤ، آقا نقطہ سمجھا رہے ہیں، یہ دین اسلام کربلا تک محمدی ہے، اور یہ دین اسلام کربلا سے لے کر قیامت تک کیا ہے؟ کیا بولیں گے؟ حسینی ہے۔ یہ دین کربلا سے لے کر قیامت تک حسینی ہے، حسینی ہے۔ لوگوں جب یہ دین حسینی ہے، جب یہ دین حسینی ہے، تو پھر یہ منبر بھی حسینی ہے، یہ دین حسینی ہے، پھر یہ منبر بھی حسینی ہے۔ آزان دینے والوں، آزان بھی حسینی ہے، نمازیں پڑھنے والوں، نمازیں بھی حسینی ہیں، اور کلمہ پڑھنے والوں پھر کلمہ بھی حسینی ہے۔ تو جب یہ کلمہ حسینی ہے، پھر لازم ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا بھی حسینی ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد۔ سامعین محترم، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نقطہ سمجھ گئے کہ ان ظالم یزیدیوں نے آقا امام حسین علی مقام کو شہید کر کے تاجدار کائنات کو تڑپایا ہے۔ آقا امام حسین کو شہید کر کے رسول اللہ کو اذیت دی ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ۔ راز سمجھ آ گیا، جس نے میرے حسین کو اذیت دی اس نے رسول اللہ کو اذیت دی، اور جس نے رسول اللہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی وہ بدبخت کافر بھی ہے، جہنم کا کتا بھی ہے۔ اگر سامعین اسی موضوع پر مزید دلائل درکار ہوں تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی یہ کتاب القول المتین 650 سے زائد صفحات میں مبنی ہے۔ اس کتاب میں حضور شیخ الاسلام نے ایک فتویٰ صادر فرما دیا، اور وہ فتویٰ لعن یزید پر بھی ہے اور کفر یزید پر بھی ہے۔ لہذا جو علمی ذوق رکھنے والے احباب ہیں
اسٹال پہ یہ کتاب موجود ہوگی. یہ کتاب گھروں کی زینت بنائیں اور اس کا مطالعہ کریں تاکہ یہ اشکال آپ کے ذہنوں سے ختم ہوتے جائے. اب سامعین محترم آخری حصے کی طرف آ جائیں اور غور کریں کہ ان ظالموں نے خانوادہ رسول کو کیسے تڑپایا ہے. آئیے تصورات کی دنیا میں میدان کرب و بلا میں 10 محرم الحرام سن 61 ہجری ہے. صبح سے شہادتوں کا ایک سلسلہ جاری ہے. آقا امام حسین علی مقام کے سارے محبین شہید ہو گئے. جب سارے محبین جام شہادت نوش فرما چکے پھر آقا امام حسین کے بڑے شہزادے حضرت علی اکبر بھی شہید ہوئے. امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حضرت قاسم بھی شہید ہوئے. حضرت علی اصغر بھی شہید ہوئے. حضرت اونا محمد بھی شہید ہوئے. حضرت غازی عباس بھی شہید ہوئے. جب یہ سارے شہید ہو چکے تو آقا امام حسین علی مقام خود اب میدان میں اترنے کی تیاری کرتے ہیں. آقا امام حسین علی مقام خیموں میں گئے. مستورات سے آخری ملاقات ہے. زوجہ محترمہ حضرت شہر بانو سے آخری ملاقات. حضرت شہر بانو آقا امام حسین علی مقام کے قریب آئے. آکے عرض کرتی ہیں اے آقا امام حسین میں نے ساری زندگی آپ کی نوکری کی ہے. اگر وہ خدمت قبول ہے تو ساتھ جنت لے جائے اور اگر کوئی کمی رہ گئی تو مجھے معاف کر دے. بہن حضرت سیدہ زینب سے آخری ملاقات. ادھر بھائی موجود ہیں ادھر بہنیں موجود ہیں. تصورات کی دنیا میں ڈوب کے دیکھیں تو صحیح کہ کیا بہنیں اپنے بھائیوں سے الوداعی کی ملاقات بھی کرتی. بہنیں تو اپنے بھائیوں کو دلہا بنا کے سنوارتی ہیں. یہ کائنات کی کیسی عظیم بہن ہے جو اپنے بھائی حسین کو دین مصطفیٰ پہ قربان کرنے کے لیے تیار کر رہی ہے. ننھی شہزادی حضرت سیدہ سکینہ سے ملاقات. وہ سکینہ جو آقا امام حسین علی مقام کے سینہ اقدس پہ سر رکھ کے سوتی تھی. آقا امام حسین خیموں سے باہر آئے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بہن سیدہ زینب قریب آ کے کہتی ہیں بھائی حسین کیا ہوا؟ آقا حسین فرماتے ہیں بہن زینب ایک سوچ نے رلا دیا کہ صبح سے لے کے اب تک میدان میں جو بھی اتر رہا تھا اسے تیار کرنے والا بھی میں تھا، اسے سوار کرنے والا بھی میں تھا. جب میرے اپنے سوار ہونے کا وقت آیا تو سوار کرنے والا بھی کوئی نہ رہا. ارے صدقے جائیں اس بہن کے حوصلے پر، واری جائیں اس بہن کے صبر پر. سیدہ زینب فرماتی ہیں بھائی حسین کیا ہوا جو اور کوئی نہیں بچا؟ بہن زینب کو سلامت ہے. حضرت سیدہ زینب نے آقا امام حسین کے سر اقدس پہ دستار مصطفیٰ باندھی.
کی رکاب کو تھاما، امام حسین سوار ہوئے، سیدہ زینب نے ہاتھوں میں تلوار ذوالفقار تھمائی، امام حسین نے گھوڑے کی لگام کھینچی، کہا گھوڑے چل، گھوڑا میدان کی طرف چلتا نہیں ہے۔ آقا حسین نے لگام پھر کھینچی، گھوڑا پھر نہیں چلتا۔ آقا حسین نے لگام تیسری بار کھینچی، گھوڑا آگے نہیں چلتا۔ گردن ہلا کے کوئی اشارہ دیتا ہے، آقا امام حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو گھوڑے کی پچھلی ٹانگ کے ساتھ لپٹ کے سیدہ سکینہ کھڑی ہے، سیدہ سکینہ کھڑی ہے۔ زبان حال سے گھوڑے کو کہتی ہیں، گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں پلٹا، میرا بھائی علی اکبر نہیں آیا، شہزادہ قاسم نہیں آیا، حضرت غازی عباس نہیں آئے، میرے بابا کو نہ لے جا۔ آقا امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے، شہزادی سکینہ کو اٹھایا۔ بیٹیوں والوں تصور میں لا کے دیکھیں تو صحیح، بیٹیاں اپنے باپ سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ آقا امام حسین نے شہزادی سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگا کے بوسہ دیا، چوما اور بوسہ دے کے بہن سیدہ زینب کے ہاتھوں میں دے کے کہا، بہن زینب میں جا رہا ہوں، میرے بعد میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ آقا امام حسین میدان کربلا میں اترے۔ آقا امام حسین کا میدان میں اترنا تھا، یزیدی لشکر میں ایک شور بپا ہو گیا، کیونکہ جب امام حسین میدان میں اترے، سر پہ دستار مصطفیٰ ہے، ہاتھوں میں ذوالفقار مرتضیٰ ہے، میدان میں اترے، یزیدی بھاگنے لگے، امام حسین کی تلوار چل رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے حسین کی صورت میں خود علی شیر خدا میدان میں آئے۔ جو یزیدی سامنے آتا گیا واصل جہنم ہوتا گیا۔ پہلے وار میں 100 سے زائد یزیدیوں کو آقا حسین نے جہنم بھیجا۔ وہ یزیدی تلوار حسین کو روکنا چاہتے تھے، پہلے انفرادی حملے تھے، تلوار حسین کو نہ روک سکے، پھر چاروں طرف سے آقا امام حسین کو گھیر کے تیروں کی بارش کر دی، درجنوں تیر آقا امام حسین عالی مقام کے جسم اقدس میں پیوست ہو گئے، لیکن تلوار حسین نہ رکی۔ عاشقوں یہ نکتہ سمجھیے گا، یزیدی جس تلوار کو روکنا چاہتے تھے، یزیدیوں کی تلواریں تلوار حسین کو نہ روک سکیں، یزیدیوں کے تیر تلوار حسین کو نہ روک سکے، یزیدیوں کے نیزے اور بھالے تلوار حسین کو نہ روک سکے، لیکن جب رب کی بارگاہ میں سجدہ کا وقت آیا، تلوار حسین تھم گئی، تلوار حسین رک گئی۔ آقا امام حسین ان ظالم یزیدیوں سے فرماتے ہیں، یزیدیوں رب کی بارگاہ میں سجدہ تو کرنے دو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ تو کرنے دو۔ آقا امام حسین زمین پہ تشریف لائے، زمین پہ تشریف لائے،
گرمی کا موسم ہے، نیچے تپتی ریگزار کربلا ہے، ریگزار کربلا پر تیروں کا مسلح ہے اور تیروں کے مسلح پر میرے حسین کا سجدہ ہے۔ آج ہم نرم و نازک قالینوں پہ سجدہ نہیں کرتے، امام حسین تیروں کے مسلح پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ جب آقا امام حسین علی مقام کا سر اقدس سجدہ میں ہے، یزیدیوں نے مشورہ کیا کہ یہ علی کا لال ہے، اگر یہ سجدے سے اٹھ گیا تو پھر قابو نہیں آئے گا، اس لیے موقع غنیمت جانو، سجدہ کی حالت میں ہی شہید کر دو۔ ان ظالموں نے، بدبختوں نے آقا امام حسین علی مقام پہ وار کیا، نواسہ رسول کی گردن مبارک پہ وار کیا، امام حسین علی مقام کا سر انور جسم اقدس سے جدا ہوا، رب کی طرف سے صدا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ رب نے بھی پکارا ہوگا، اے نفس مطمئنہ والے حسین، لوٹا ہماری طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گئے۔ اے نفس راضیہ والے حسین، لوٹا ہماری طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ اے نفس مرضیہ والے حسین، پلٹا ہماری طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ اے نفس کاملہ والے حسین، پلٹا ہماری طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ ادھر رب فرماتا تھا حسین تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، ادھر میرے حسین علی مقام کا سر سجدے میں ہے، امام حسین زبان حال سے کہتے ہوں گے مولا میں نے سنا ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اے مولا میں نانا جان کی امت کی طرف سے آج عشق کے امتحان دینے کربلا میں آیا ہوں، مولا آج تو عشق کے امتحان لیتا جا، حسین آج سارے امتحان دیتا جائے گا۔ رب فرما رہا تھا حسین پلٹا، تو نے سجدوں کی لاج رکھ لی، حسین پلٹا تو نے اسلام کی لاج رکھ لی۔ سیدہ کائنات فرما رہی ہوگی شہزادے حسین تو نے میرے دودھ پلانے کی لاج رکھ لی۔ علی شیر خدا فرما رہے ہوں گے پیارے حسین تو نے میرے خون کی لاج رکھ لی، اور میرے مصطفیٰ فرما رہے ہوں گے شہزادے حسین تو نے میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لی۔ آقا کے چاہنے والوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کرنے والوں، ذکر شہادت امام حسین یہ صرف رسماً سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، کربلا ایک فکر کا نام ہے، کربلا ایک نظریہ کا نام ہے۔ اس صدی میں وہ نظریہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ علی آگے پہنچا رہے ہیں کہ لوگوں ذکر حسین صرف سال کے بعد ماہ محرم الحرام میں
کرنے سے حسینی ہونے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اگر حسینی ہو تو امام حسین کی سیرت کی جھلک زندگیوں میں نظر آنی چاہیے۔ اگر حسینی ہو تو امام حسین کی سیرت کا رنگ زندگیوں میں نظر آنا چاہیے۔ اگر حسینی ہو تو نماز کی پابندی کرو۔ اگر حسینی ہو تو حسین کی سیرت میں سخاوت کیا کرو۔ اگر حسینی ہو تو حسین کی اتباع میں اخلاق حسنہ کو اپناؤ۔ اگر حسینی ہو تو حسین کی اتباع میں کردار عالیہ کو اپناؤ۔ اگر آقا امام حسین کی محبت میں، پیار میں، چاہت میں ہمارا اخلاق سنور گیا، کردار سنور گیا، اعمال سنور گئے، پھر تو حسینی ہے۔ اور اگر ہمارا کردار، اخلاق، اطوار یہ نہ سنورے تو کل یوم قیامت آقا امام حسین پوچھیں گے نعرے تو میرے نام کے لگاتے تھے لیکن میرا کردار کہاں تھا، میری فکر کہاں تھی، میرا نظریہ کہاں تھا، میری سیرت کہاں تھی۔ اس لیے تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پہ آج شہدائے کربلا کانفرنس میں آنے والوں، آقا امام حسین سے محبت کرنے والوں، آئیں کوشش کریں کہ نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا ہو جائے۔ آئیں کوشش کریں کہ ہمارے بول اخلاق محمدی اور اخلاق امام حسین کے مطابق ہو جائے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ رب رسول کی رضا کے تابع ہو جائے۔ کی محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے۔ میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔